بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور منیر راؤ آپ سے آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے وہ ہے نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے ایک ایسے پہلو پر جس کے بارے میں بہت کم معلومات آج کے جدید میڈیا میں حاصل ہیں، اور وہ ہے کنفلکٹ رپورٹنگ۔ جیسا کہ لفظ کنفلکٹ سے ظاہر ہے کہ کنفلکٹ کسی تنازع کو کہتے ہیں یا ایک ایسے معاملے کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے پیچیدہ ہو گیا ہو، تو دو یا دو سے زائد افراد، دو یا دو سے زائد تنظیمیں، دو یا دو سے زائد ممالک یا دو سے زائد قومیں اس تنازع کو حل کرنے کے لیے مختلف نقطۂ نظر رکھتی ہوں، اور انہی تنازعات کی بنیاد پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں جھگڑے ہوتے ہیں، معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ممالک ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، جنگ کے لیے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، فوجیں متحارب کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس معاملے کو طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں انسان کی عقل، فہم، فراست اور سمجھ جواب دے دے، وہاں جھگڑا بڑھ جاتا ہے، اور یہ تنازع اتنی مختلف نوعیت کی شکلیں اختیار کرتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مذاکرات کی راہ چھوڑ کر لوگ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جب کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، کہیں فوجیں میدان میں اترنے کو تیار ہوں، تو صحافی کو اس کی رپورٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ جب صحافی یا رپورٹر جوسی کوریج کرتا ہے، پرسکون نوعیت کی رپورٹنگ کرتا ہے، نیوز روم میں ٹیلی فون سے خبریں حاصل کرتا ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے یا انٹرویو کرتا ہے، تو اس کو کچھ اور طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی کنفلکٹ زون میں ہوتا ہے، کسی تنازع کی رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی پیچیدہ معاملے کی رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اور زیادہ پیشہ ورانہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کنفلکٹ رپورٹنگ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں نے آپ کے لیے جو آج لیکچر تیار کیا ہے، اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جن موضوعات کو کور کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ڈیفینیشن آف کنفلکٹ رپورٹنگ، یعنی کنفلکٹ رپورٹنگ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کنفلکٹ زون۔ کنفلکٹ زون سے کیا مراد ہے؟ کنفلکٹ زون یعنی وہ علاقے، وہ معاملے، وہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ ہمارا ہوگا کنفلکٹ رپورٹنگ کائنڈز یا ٹائپس۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور پوائنٹ پر بھی گفتگو کریں گے، وہ ہے ایمبیڈڈ رپورٹنگ۔ ایمبیڈڈ رپورٹنگ کیا ہے؟ یہ ایک نئی ٹرم ہے جو جرنلزم میں کوائن کی گئی ہے یا اس کا استعمال شروع ہوا ہے۔ اس کی تفصیل پر بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ اس کے علاوہ اگلا سٹیپ ہمارا ہوگا سیفٹی آف جرنلسٹ۔ سیفٹی آف جرنلسٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی صحافی کو کنفلکٹ زون کی کوریج کرتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف جائیں گے، اور وہ ہے لائیو کنفلکٹ رپورٹنگ۔ ایک رپورٹنگ کنفلکٹ کی ہوتی ہے کہ آپ نے موقع پر چیزیں ریکارڈ کر لی، اس کے بعد ایڈٹ کر کے ان کو عوام کے سامنے پیش کیا، ٹرانسمٹ کیا یا اخبار کے لیے لکھا۔ لیکن کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے آج کے جدید دور میں، جبکہ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، تو آپ جنگوں کی بھی لائیو کوریج کر سکتے ہیں۔ آپ تنازعات پر او بی وین کھڑی کر کے یا ڈی ایس این جی کھڑی کر کے وہاں سے سگنل بھیج سکتے ہیں۔ تو کنفلکٹ رپورٹنگ کی اتنی قسمیں، اتنی ٹیکنیک اور اتنے پہلو ہیں کہ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ آج کی انوائرمنٹ میں جب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور صلح کے بھی بہت سے امکانات ہیں، تنازعات کے اقدامات بھی بڑھ گئے ہیں، کیونکہ یہ گلوبل ولیج ہے، اور گلوبل ولیج میں ایک کلچر دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ میسج ڈسٹرمینیشن کی ٹیکنیکس مختلف ہو چکی ہیں، فوجیں علاقے پر بھی قبضہ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے تنازعات کی نئی نوعیت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اس پس منظر میں کنفلکٹ رپورٹنگ کی بہت سی تعریفیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس حوالے سے کہ کنفلکٹ رپورٹنگ کیا ہے،
کس ماحول اور انوائرمنٹ میں ہوتی ہے اس کی ایک مختصر سی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم باقی چیزوں پر غور کریں گے۔ ورکنگ ود ان رینج آف گنز، بوم بلاسٹ، مائنز، وائلنس آر کمز انڈر کنفلکٹ رپورٹنگ پیرامیٹرز۔ تو آپ نے اس تعریف سے اندازہ لگایا کہ کنفلکٹ رپورٹنگ انہی جگہوں پر ہو سکتی ہے جہاں سکھ نہیں ہے، چین نہیں ہے، صلح نہیں ہے، تباہی، بربادی، مشکلات اور پیچیدگیاں اور الجھنیں اور زندگی کو خطرہ ہے۔ کنفلکٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک نیوز مین، جرنلسٹ یا رپورٹر کو جس صورتحال اور سچویشن میں کام کرنا ہوتا ہے وہ انتہائی چیلنجنگ ہوتی ہے، اور اس چیلنجنگ صورتحال کا مقابلہ وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کنفلکٹ رپورٹنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی موسٹ ڈینجرس فارم آف جرنلزم، یعنی کنفلکٹ رپورٹنگ صحافت کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی کو خطرہ ہے۔ وہاں آپ کو وہ سہولتیں حاصل نہیں جو پیس ٹائم میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، نہ اس رپورٹنگ کے دوران آپ کو روزمرہ استعمال کی اشیاء مل سکتی ہیں، نہ آپ کی جان کی حفاظت ہے، نہ آپ کے اکوپمنٹ کی حفاظت ہے۔ آپ کو اس انوائرمنٹ کا پتہ نہیں کہ وہ کس وقت کس نوعیت کی اس میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ تو تبدیلی جس وقت واقع ہوتی ہے تو آپ کو اس سچویشن کے مقابلہ کرتے ہوئے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ یو آر دیئر ٹو رپورٹ دا ایونٹ، یو آر ناٹ این آبزرور، یو آر ناٹ اے پارٹی ٹو اینی کنفلکٹ۔ تو آپ کا رول بڑا ہی ڈفرنٹ ہے۔ آپ نے اپنی جان بھی بچانی ہے، آپ نے خبر بھی حاصل کرنی ہے، اور آپ نے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں بھی آپ حواس باختہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی اسلحہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس صرف پین، کاغذ یا ٹیلی ویژن کیمرہ ہے۔ تو اس سچویشن میں آپ کو وہاں سے رپورٹنگ کرنی ہے، اس لیے کنفلکٹ رپورٹنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی موسٹ ڈینجرس فارم آف جرنلزم۔ آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک یا علاقے پر قبضہ کر لے تو فوج قبضہ تو کر لیتی ہے، لیکن اس قبضے کو استحکام نہیں بخش سکتی، کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتی جب تک وہاں کی رائے عامہ کو اپنے ساتھ نہ ملا لے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آرمی seizes control over the area or territory, but media helps to consolidate it۔ تو آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ اس صورتحال میں رپورٹنگ کافی چیلنجنگ اور محنت طلب۔ آپ نے سیفٹی کا خیال بھی رکھنا ہے، خبر بھی حاصل کرنی ہے، اپنی کمیونیکیشن لائن بھی قائم رکھنی ہے، اس انوائرمنٹ کا حصہ نہیں بننا بلکہ اس کو آبزرو کرنا ہے، اور تمام حقائق خبر اچھی بنانے کے لیے وائی، وین، ویئر، ہوم، واٹ، ہاؤ سارے نقاط جمع کرنے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر آپ جتنے ساؤنڈ ہیں، ایکٹیو اور الرٹ ہیں، اور کمیونیکیشن سکل سے واقف ہیں، آپ جلد از جلد رپورٹ کریں گے، اینڈ یو ول بی اے ویری گڈ کنفلکٹ رپورٹر۔ تو کنفلکٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر اس کا ہم جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کنفلکٹ کا مطلب صرف جنگ ہی نہیں ہے، جھگڑا ہی نہیں ہے، تنازع ہی نہیں ہے، بلکہ کنفلکٹ کے لیے پہلی نقطہ یا پوائنٹ جنگ ہی ہے، کیونکہ اس سے ہمارا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ تو جنگ کی رپورٹنگ کافی مشکل اور چیلنجنگ ہے، کیونکہ دو ملکوں کی فوجیں یا دو قومیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں کے مفادات الگ الگ ہیں، عسکری پوائنٹس بھی ہدف ہیں اور عام لوگ بھی ہدف بنتے ہیں، اور کیجویلٹیز ہوتی ہیں۔ تو اس کی رپورٹنگ بھی کنفلکٹ رپورٹنگ کہلاتی ہے۔ جس طرح کنفلکٹ رپورٹنگ ہے، اسی طرح
دوسرا رپورٹنگ کا پہلو سول وار ہے. سول وار اور وار میں کیا فرق ہے آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. جنگ یا وار وہ ہوتی ہے جب سب کو پتا ہو کہ دو مخالف قوتیں پوری طاقت سے ایک دوسرے کے علاقے اور فوجوں پر حملہ آور ہیں اور وہ اپنے مخالف ملک کی ہر چیز کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، چاہے اس سے انسانوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو، اس کے وسائل کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو، کتنی کیجویلٹیز ہوں، کتنے لوگ زخمی ہوں. جنگ میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لو اینڈ وار میں ایوری تھنگ از رائٹ. مطلب آپ جو بھی ایکٹ جنگ ڈکلیئر کرنے کے بعد کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی رپورٹنگ کرنا بھی ایک میڈیا مین یا رپورٹر کا کام ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی رپورٹر سول وار کی کوریج کر رہا ہے تو اس کو مختلف انوائرمنٹ کا سامنا ہے. سول وار دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی جس کو ہم خانہ جنگی کہتے ہیں. خانہ جنگی میں ایک ہی ملک کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا ایک ہی قبیلے کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا اس ملک کی عسکری قوتیں اور وہ تنظیمیں پیراملٹری فورسز یا ملٹری فورسز دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. اور کمپیریٹیولی چونکہ وہ ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی نسل اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور سول وار کے دوران جب نقصانات ہوتے ہیں تو ان نقصانات کی نوعیت جنگ کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے. جنگ کے لیے اقوام متحدہ نے بھی کچھ قواعد وضع کیے ہوئے ہیں کہ جنگ کے دوران ریڈ کراس کام کر سکتی ہے یا انجمن ہلال احمر زخمیوں کی مدد کر سکتی ہے. دوسرے ممالک نیگوسیشنز یا میڈییشن کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. خدا نخواستہ سول وار کسی ملک میں ہو جائے تو وہاں کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. ہر آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہے، اس کو تمام سڑکیں اور راستوں کا پتہ ہے، اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف قتل و غارت کرنا، لوٹ مار کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے عراق اور امریکہ کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو جنگ ہو گئی، پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو جنگ ہو گئی. لیکن اگر خانہ جنگی کی کیفیت ہو تو تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو خانہ جنگی کے اثرات کا اندازہ ہوگا. امریکہ جو اس وقت سپر پاور ہے، ابتدائی ایام میں جب امریکہ وجود میں آ رہا تھا تو اس وقت وہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان بھی خانہ جنگی ہوئی تھی، جس کی بڑی دلچسپ اور بڑی ہی ہولناک کہانی ہے. اسی طرح کی خانہ جنگی دنیا کے مختلف ممالک میں ہوئی. صومالیہ اس وقت بھی بہت حد تک خانہ جنگی کا شکار ہے. وہاں کے دو وار لارڈز آپس میں ٹکرائے اور میں خانہ جنگی کی اس صورتحال میں مجھے ایک رپورٹر کے طور پر صومالیہ جانے کا اتفاق ہوا. تو میں نے صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ان دونوں وار لارڈز کا انٹرویو کیا. وہ دو وار لارڈز تھے، علی مہدی محمد اور جنرل فرح عدید. دونوں صومالیہ کے رہنے والے، وہیں پڑھے بڑھے اور وہاں کی سوسائٹی میں بڑے ممتاز لیڈر ہو کر سامنے آئے. لیکن جب صومالیہ کا سیاسی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، بین الاقوامی مفادات سامنے آئے، تو ایک وار لارڈ نے چند ملکوں سے مدد حاصل کرنا شروع کی تو دوسرے وار لارڈ نے دوسرے ممالک سے مدد حاصل کرنا شروع کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے عوام آپس میں ٹکرا گئے. موگادیشو جو صومالیہ کا دارالحکومت ہے، ان دنوں میں نے اپنی آنکھ سے یہ دیکھا کہ جو وہاں کی شاہراہ جیسے لاہور کی مال روڈ ہے یا اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے یا کراچی کی فیصل شاہراہ فیصل ہے، تو اس طرح کی وہاں کی جرنیلی سڑک کہ ایک طرف
جنرل فرا عدید کے حامی رہتے تھے اور سڑک کے دوسری طرف علی مہدی محمد کے حامی رہتے تھے. تو ان دونوں نے کس طرح ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت کی اور اس ملک کے اندر کتنے جانی اور مالی نقصان ہوئے کہ اقوام متحدہ کو انٹروین کرنا پڑا. اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ فورسز، جن کو یونوسوم فورسز کہتے ہیں، وہ وہاں گئی، اور یونوسوم فورسز یا اقوام متحدہ کی فورسز میں اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک اپنے فوجی ڈیپوٹیشن پر بھیجتے ہیں، اور پھر وہ فوجی اقوام متحدہ کی یونیفائیڈ کمانڈ کے تحت اس ملک میں پیس کیپنگ مشن کرتے ہیں. تو اس پیس کیپنگ مشن کے لیے یونوسوم فورسز وہاں موجود تھیں. تو مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ پاکستان چونکہ اقوام متحدہ کا ممبر ہے تو پاکستان آرمی بھی موگادیشو میں موجود تھی. تو میں وہاں یہ رپورٹ کرنے گیا تھا کہ صومالیہ کی اس صورتحال میں پاکستانی فوج کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں فلائی کر کے پہلے ہمسایہ ملک میں جانا پڑا، کیونکہ اس ہمسایہ ملک میں امن تھا. کینیا کے دارالحکومت میں ہم اترے کمرشل فلائٹ سے، لیکن وہاں سے صومالیہ جانے کے لیے کوئی کمرشل فلائٹ نہیں تھی. ملک خانہ جنگی کا شکار تھا. تو جب میں آپ کو اسی یونٹ کے دوران صومالیہ کی وہ ریکارڈنگ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ فیکٹس ویڈیو میں ٹیسٹیفائی ہو رہے ہیں. آپ اپنے سامنے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں جب ہم اقوام متحدہ کے طیارے سے اترے تو چاروں طرف ہوائی اڈے پر مختلف ہوائی جہازوں کے ملبے بکھرے ہوئے تھے. صومالین ایئر لائن جیسے ہماری PIA ہے، اسی طرح صومالیہ کی سرکاری ایئر لائن کے تمام ایئر کرافٹ ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے. صومالیہ ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہوئے بھی ہم نے تباہی و بربادی کے منظر دیکھے. ان کی کوریج ہم نے گن شپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کی. اس کے علاوہ جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں صومالیہ کے عوام پانی اور خوراک کے لیے پریشان تھے، اور ان مناظر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس ملک کے وسائل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں جن کے وہاں انٹرسٹ ہوں. تو اس لیے اگر کسی ملک کی مقامی لیڈرشپ اگر دور اندیش نہ ہو تو خانہ جنگی کے دوران ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ اس ملک کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے. صومالیہ کے تباہ حال دارالحکومت موگادیشو میں جہاں خانہ جنگی، قحط سالی، بھوک اور افلاس کے ساتھ ساتھ غیر روایتی جنگ مسلسل جاری ہے، عید کی تقریب دنیا بھر میں منفرد خصوصیت کی حامل ہے. ایک طرف نماز عید کا اجتماع ہے تو دوسری طرف شہر کے مختلف علاقوں سے گولیوں کی آوازیں اور فضا میں گن شپ، ہیلی کاپٹر اور بختر بند گاڑیوں کی گھن گرج سنائی دے رہی ہے. اقوام متحدہ کے زیر انتظام صومالیہ میں 5,500 سے زائد پاکستانی افواج قیام امن کی کوششوں میں بین الاقوامی ادارے کی مدد کر رہی ہے. عید کے اجتماع میں صومالیہ میں امن کے قیام اور یہاں کے عوام کو قحط سالی اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. عید کے اس پرمسرت موقع پر پاکستانی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے دروازوں پر صومالی عوام کا اجتماع تھا، جنہیں عید کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ انہیں خوشی کے اس موقع پر کپڑے اور خوراک بھی فراہم کی. سرور منیر راؤ، PTV نیوز، موگادیشو. اس حوالے سے دنیا بھر میں بہت سی مثالیں موجود ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو بہت سے واقعات ملتے ہیں. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم کو ڈسکس کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ ٹیررسٹ ایکٹس یا دہشت گردی کی کارروائیاں. دہشت گردی کی کارروائیوں کی رپورٹنگ جنگ اور خانہ جنگی سے بڑی مختلف ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی مختلف قسم کی انوائرمنٹ اور صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اور اس صورتحال کو رپورٹ کرنا بھی کسی لحاظ سے جنگ یا خانہ جنگی کے اعتبار سے آسان نہیں ہے. ٹیررسٹ اٹیک سے آپ سب شناسہ ہیں، یعنی دہشت گردی کے حملے، اور یہ حملوں کی تاریخ
دنیا بھر میں بھی موجود ہے اور ہمارے اپنے وطن میں بھی بہت سے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. آپ کو 9/11 کا واقعہ یاد ہوگا جب امریکہ کے شہر نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز کو جہازوں نے نشانہ بنایا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، اور اس کے اثرات اب تک پوری دنیا کے ممالک پر ہیں، اور خاص طور پر ہمارا خطہ 9/11 کے واقعات کے بعد ایک ایسے تلاطم اور ایسی مشکل کا شکار ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان بذات خود دہشت گردی کا شکار ہے. آپ کو میریٹ ہوٹل کے واقعات کا علم ہے، آپ کو لاہور میں پولیس لائن کے واقعات کا علم ہے، آپ کو پشاور کے بازاروں میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا علم ہے، ایون کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی، اور کئی چھوٹے شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور اس دہشت گردی کی کارروائی میں اچانک مظلوم اور بے گناہ لوگ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. بعض اوقات کئی میڈیا مین، اخباری رپورٹر اور ٹیلی ویژن کا کرو بھی اس کا شکار ہوا. لیکن پیشہ ورانہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ایک صحافی کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی کوریج پر جانا ہوتا ہے. جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے بکھری ہوئی لاشیں، کٹے ہوئے اعضاء، تباہی بربادی کے مناظر، آہو بقا سب کچھ نظر آتی ہے. وہ ایک انسان ہے، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن اس سب چیزوں کے باوجود اگر ایک رپورٹر دہشت گردی کی کارروائیوں کی رپورٹنگ کر رہا ہے، اگر اپنے حواس کھو بیٹھے، پریشان ہو جائے، اپنی سیفٹی کا خیال نہ رکھے، کیونکہ ایک جگہ جہاں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے دوبارہ بھی اسی ماحول میں، کیونکہ رپورٹر تو فوراً دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے، تو اس کو اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں، پورے ماحول کو سونگنا، دیکھنا اور سمجھنا ہے، اور پھر ایک ایسے مقام کا تعین کرنا ہے کہ اس کا کیمرہ مین بھی سیفٹی میں رہتے ہوئے کوریج کر لے، اور وہ خود بھی ڈیٹا جمع کرے کہ یہ واقعے کی نوعیت کیا تھی، کتنے لوگ یہاں موجود تھے، خودکش حملہ آور جو تھا اس نے کیا ایکٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کی انوائرمنٹ جنگ اور خانہ جنگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ میں ایک اور بڑا خطرناک پوائنٹ ہے جس کی رپورٹنگ اس کو کرنی پڑتی ہے، دیٹ از کالڈ بوم بلاسٹ. دہشت گردی کی کارروائی میں تو کوئی شخص ایکٹ کر کے ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے، لیکن بوم بلاسٹ میں ایک شخص کوئی چیز نصب کر کے جس میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے اور وہ چلا جاتا ہے، وہ ریموٹ کنٹرول سے بھی بم بلاسٹ کرتا ہے، یا اپنے کسی ہاتھ سے یا کسی گاڑی میں رکھ دیتا ہے تو وہ بم پھٹ جاتا ہے. اس طرح کی کارروائیوں میں اچانک تباہی و بربادی آتی ہے جس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں آتی ہے. تو جہاں بم پھٹتا ہے وہاں پر جب رپورٹر پہنچتا ہے تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اگر مجھ سے 100 گز کے فاصلے پر دھماکہ ہوا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے تو ممکن ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں دوبارہ دھماکہ نہ ہو. تو اس لیے اس کو بڑا محتاط ہو کر اس ایریے کی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے. کیمرہ مین کو ایسی جگہ جا کر زوم لینز استعمال کرتے ہوئے اس کی کوریج کرنی چاہیے تاکہ وہ خود وکٹم نہ بنے، بلکہ بم بلاسٹ یا ٹیررسٹ اٹیک کی جو بھی کوریج وہ کر رہا ہے وہ حفاظت اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کے تحت پوری کرے. اسی طرح کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم ڈیزاسٹر رپورٹنگ کہلاتی ہے. ڈیزاسٹر رپورٹنگ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ود وار رپورٹنگ، سول وار رپورٹنگ، ٹیررسٹ اٹیک یا بم بلاسٹ. اس کی انوائرمنٹ بالکل مختلف ہوتی ہے. ڈیزاسٹر بھی تباہی و بربادی کو کہتے ہیں، لیکن ڈیزاسٹر اور کی تباہی و بربادی جنگ کی تباہی، خانہ جنگی کی تباہی، دہشت گردی کی تباہی اور بم بلاسٹ کی تباہی سے بڑی مختلف ہوتی ہے. ڈیزاسٹر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مین میڈ ڈیزاسٹر، دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر.
نیچرل ڈیزاسٹر وہ ہے جو قدرتی آفت کہلاتا ہے، مثلا زلزلے کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، کسی پہاڑ کا ایروژن ہو جانا، گلیشیئر کا بہہ جانا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ اچانک سرزد ہوتی ہیں. پاکستان ماضی قریب میں نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار بھی ہوا جب مظفر آباد، آزاد کشمیر، شمالی علاقہ جات کے کچھ حصے اور اسلام آباد میں ایک اندھوناک زلزلہ آیا. آپ اگر اس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ ریکال کریں گے کہ ہنستے بستے شہر اس طرح تباہ ہو گئے. بچے سکولوں میں گئے، ملبے تلے دب گئے. دفاتر میں لوگ کام کر رہے تھے، وہ موت کا شکار ہو گئے. لوگ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے گئے تھے، دکاندار ابھی ان کو چیزیں دینے بھی نہ پایا تھا کہ موت نے آ کر ان کو پکڑ لیا. مظفر آباد، بالا کوٹ، ایبٹ آباد کا بہت سا علاقہ اس قدر تباہی کا شکار ہوا کہ اس کے مناظر دیکھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے ان مناظر میں بھی دیکھا کہ جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو چند لمحوں میں اتنی تباہی و بربادی ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اسلام آباد میں بھی ایک پلازا اس زلزلے کے دوران گرا، اور آپ جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں چند لمحوں میں زمین بوس ہو جاتی ہیں. سینکڑوں ہزاروں خاندان بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کے پیارے ان سے جدا ہو جاتے ہیں. ہسپتال میں زخمیوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جتنے انتظامات اس شہر کی صحت عامہ کے لیے کیے گئے ہیں کم پڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب کبھی سیلاب آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں. جانی نقصان اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ انسان اور مویشی بھی سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جب تک پانی اترتا ہے تو اس کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں، اور انسان ایک نئی صورتحال کا سامنا کرتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. تو اس کی کوریج بھی ایک رپورٹر نے کرنی ہے. اس نوعیت کی کوریج کے لیے رپورٹر کو بہت ہی ڈیفرنٹ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. اسے دلدل میں جا کر بھی کام کرنا ہے تو اس کے پاس وہ ربڑ کے بوٹ ہونے چاہیے جس میں وہ دھنس نہ جائے. اس نے ایسے لباس کو پہننا ہے جو اس انوائرمنٹ میں اس کے لیے مددگار ہو. اس نے سیلاب کی کوریج کے لیے جاتے ہوئے ابتدائی طبی امداد کی چیزیں بھی ساتھ رکھنی ہیں. اگر وہاں متعدی مرض یا ایپیڈیمک پھیل چکا ہے تو آپ نے ان کی دوائیں بھی ساتھ لے کے جانی ہیں. اسی طرح اگر آپ زلزلے کی کوریج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس ایریے میں جہاں اس سے پہلے زلزلہ آیا ہے تو آپ کی کوریج کے دوران دوبارہ زلزلہ بھی آ سکتا ہے، آفٹر شاکس بھی آ سکتے ہیں. تو آپ کو ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے. تو نیچرل ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر کی کوریج بھی کرنا پڑتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک عمارت ناقص تعمیر کی وجہ سے گر گئی، یا ایک پل ناقص تعمیر کی وجہ سے گر گیا. اور پاکستان میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ ناقص تعمیر کی وجہ سے چیزیں گر گئیں اور اس کے بعد ان کی کوریج کی گئی. تو اس طرح سے جو نیچرل ڈیزاسٹر کی کوریج ہے اس کا ماحول بڑا مختلف ہوتا ہے، اور مین میڈ ڈیزاسٹر کی کوریج بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کمپیریٹیولی نیچرل ڈیزاسٹر کی کوریج میں انہونی صورتحال کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مین میڈ ڈیزاسٹر کی کوریج کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو یو آر اویئر آف کہ کیا ہو چکا ہے اور فردر کیا ہو سکتا ہے. اگر کسی خدا نخواستہ کسی ڈیم کا بند ٹوٹ جائے تو اس پانی سے تباہی ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی. تو آپ کو ایک
اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن نیچرل ڈیزاسٹر کی کوریج میں اس چیز کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اب تک نقصان کتنا ہوا ہے اور زلزلے کے آفٹر شاکس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. تو زیادہ سٹریسفل کوریج مین میڈ ڈیزاسٹر کی نسبت نیچرل ڈیزاسٹر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم کی طرف لیے چلتا ہوں، اور وہ ہے سوسائڈ اٹیک، یعنی خودکش حملے. خودکش حملے اپنے نام کے حوالے سے ہی پتہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ساتھ بم باندھ رکھا ہے، یا ایک ایسی جیکٹ پہن رکھی ہے، یا کوئی ایسا لباس پہن رکھا ہے جس میں دھماکہ خیز مواد ہے، اور وہاں پر وہ شخص پہنچتا ہے اور ایک پرسکون ہجوم کے درمیان یا ایک پرسکون جگہ پر اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. لیکن جس قسم کا اس نے اسلحہ یا بارود اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کی میگنیچیوڈ کیا ہے، اس کی تباہی کی صلاحیت کیا ہے، تو اتنے بڑے ریڈیس پر وہ نقصان پہنچاتا ہے. اور جب آپ سوسائڈ اٹیک کی کوریج کے لیے جائیں تو پلیز کیپ ان مائنڈ کہ جب حملہ ہو چکا ہو تو آپ تھوڑا سا توقف کر کے وہاں پہنچیں. ممکن ہے اس کا کوئی اور ساتھی، جب لوگ وہاں ریسکیو کے لیے جمع ہوں، کوریج کے لیے جمع ہوں، تو ایک نیا ہجوم بن جاتا ہے، تو وہ دوبارہ اس کا دوسرا ساتھی کوئی ایسا ہی ایکٹ سرزد نہ کر دے. اس لحاظ سے وار رپورٹنگ، سول وار رپورٹنگ، ڈیزاسٹر رپورٹنگ، ٹیررسٹ ایکٹ، بوم بلاسٹ اور سوسائڈل اٹیک کی کوریج میں فرق ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ ٹیررسٹ اٹیک، بوم بلاسٹ یا سوسائڈل مشن کی کوریج میں بہت سی چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں، انوائرمنٹ بھی بہت حد تک ملتی ہوتی ہے، لیکن پریکاشنز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اس قسم کی ٹریننگ ہو، سٹریس میں ہوتے ہوئے کام کرنا ہے، جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو سیف گارڈز پورے لے کر جانے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یو آر اے رپورٹر. جب آپ پیس مشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹربڈ ریجن میں بھی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم ہے، وہ بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. دیٹ از کالڈ رائٹس، یعنی لوگوں کا دنگا فساد کرنا، لوگوں کے ایسے مظاہرے کرنا جس سے تباہی و بربادی کا خطرہ ہو. اور موب سائیکی کو سمجھنا اس موقع پر بہت زیادہ ضروری ہے. رائٹس اور ہنگاموں کی کوریج کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سم ٹائم پبلک اور موب ٹیکس آؤٹ دیئر فرسٹریشن آن دا میڈیا، یا دے اٹیک اور وائلنس کمز فرام ان ایکسپیکٹڈ ڈائریکشنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ہنگامے کی، کسی جلوس کی، کسی مظاہرے کی کوریج کر رہے ہیں تو بظاہر جلوس اور وہاں موب پرامن ہے، آپ اس کی فلمنگ کر رہے ہیں، رپورٹر لوگوں سے پوچھ کے نوٹس لے رہا ہے، تو اچانک درمیان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی وہ موب یا وہ مظاہرہ یا وہ جلوس وائلنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر یہ چیز نہیں دیکھتا کہ کون کیمرہ مین ہے، کون رپورٹر ہے، اور کون ریڈیو کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے، یا کون اخبار کے لیے نوٹس لے رہا ہے. وہ پھر شکار بن جاتے ہیں اس حادثے کا جس سے خبر بنتی ہے. تو پلیز ٹیک کیئر وین یو آر کورنگ دی رائٹس، دی پروسیشنز اور دا موب. بی کیئرفل اباؤٹ یور سیفٹی. ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کے کوریج کریں کہ ان ایکسپیکٹڈ وائلنس کا آپ شکار نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر رائٹس یا موب کے کسی ہنگامے کی کوریج کرنے جا رہے ہیں تو یو شوڈ بی اویئر آف کہ ریزن آف کنفلکٹ کیا ہے، کس نوعیت کے لوگ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں.
کیا یہ مظاہرہ تباہی و بربادی کے لیے ہے یا کسی دوسرے گروپ کو نیچا دکھانے کے لیے ہے؟ اور جس جگہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا جس جگہ ایک رد عمل عوامی سامنے آ رہا ہے اور انہوں نے کچھ دھمکیاں دی ہوئی ہیں، تو اسی حساب سے آپ کو اپنی اسٹریٹجی پلان کرنی ہے، پلیسنگ آف ایکوپمنٹ کرنی ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے خبر بھیجنی ہے، اور ایسی جگہ کھڑے ہو کر خبر بھیجنی ہے کہ آپ خود رائٹس کرنے والوں کے تشدد کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ سارے پہلو آپ نے ڈسکس کرنے ہیں، لیکن جو کنفلکٹ رپورٹنگ ہے، جہاں وہ چیلنجنگ ہے، جہاں وہ مشکلات اور جان جوکھوں کا کام ہے، وہاں ایسے رپورٹرز ممتاز، نمایاں اور منفرد ہوتے ہیں۔ جو رپورٹر وہاں جاتا ہے وہ جرت مند شمار ہوتا ہے، وہ سمجھدار شمار ہوتا ہے، اور وہ اپنے کام کو کامیابی سے سر انجام دے کر واپس آتا ہے، اس لیے اس کی عزت و تکریم بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ کے زمرے میں ایک اور صنف یا قسم بھی آتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے ایبڈکشن یا ہوسٹیج، کسی کو اغوا کرنا یا حبس ویجا میں لے جانا۔ اس قسم کی صورتحال کی کوریج کا بھی آپ کو بعض اوقات موقع ملتا ہے، لیکن یہ کوریج اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ آپ اس پر اچانک نہیں پہنچ سکتے، جیسے آپ وار کوریج کے لیے چلے گئے، سول وار کوریج کے لیے چلے گئے، آپ ڈیزاسٹر کی کوریج کے لیے چلے گئے، یا بوم بلاسٹ کی کوریج کے لیے چلے گئے، سیلاب کی کوریج کے لیے چلے گئے۔ وہاں آپ کو خبریں بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، آپ پر ہے کہ آپ کون سی خبر کس رنگ میں اٹھا رہے ہیں اور کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اغوا ہو جاتا ہے یا اس کو حبس بیجا میں رکھ لیا جاتا ہے اور تاوان اس کا مانگا جاتا ہے، تو اس خبر کی تلاش کے لیے بھی رپورٹر کو ذرا ڈیفرنٹ انداز کی محنت کرنی پڑتی ہے، ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اس کو جنہوں نے اغوا کیا ہے ان کے بارے میں بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کون لوگ ہیں، اور جو شخص اغوا ہوا ہے اس کی وجوہات پر بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ پھر وہ جس متوقع جگہ پر، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کو کوئی اغوا کرنے والا یہ بتائے کہ میں نے فلاں جگہ پر رکھا ہے، لیکن کلوز ہوتے ہیں، ٹیلی فون پولیس ٹیپ کر رہی ہے، کوئی اور ان کو سائن یا میسج ایسا ملتا ہے تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، تو آپ کو انویسٹیگیٹو ایجنسیوں کے ساتھ بڑا کلوز لنک رکھنا پڑتا ہے، اور جب آپ اس موقع پر، اس جگہ پر کوریج کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو بھی اغوا کر لیا جائے۔ رینسم کے لیے کوئی جگہ طے کی جاتی ہے کہ آپ اغوا برائے تاوان کی رقم لے کر فلاں جگہ پر پہنچ جائیں، اس کی اطلاع آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ اس کی کوریج اگر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ نوٹس ہو گئے، پکڑے گئے، تو جس شخص نے رینسم لینا ہے وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا، اور ممکن ہے آپ کو جان کا خطرہ پڑ جائے۔ تو اس لیے رینسم کی کوریج، اغوا کرنے والے کی کوریج، حبس بیجا میں رکھے جانے والوں کی کوریج کرتے ہوئے آپ کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ اور دنیا میں ایسے بہت سے رپورٹر ہیں جو ان معاملات کی کوریج کرنے گئے اور خود خبر حاصل کرنے کی بجائے خبر بن گئے۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے جن پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ ٹارگیٹنگ جرنلسٹ۔ بعض اوقات صحافی جو تنازعات کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ویل نون ریپیوٹیڈ کنفلکٹ رپورٹرز، ان کی ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی ہے۔ تو کنفلکٹ رپورٹر کو یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے، چونکہ وہ مختلف تنازعات کی رپورٹنگ کر رہا ہے، ایکسکلوسیو خبریں دے رہا ہے، اور وہ ایک ممتاز نون صحافی بن جاتا ہے، تو اس کو خود بھی بعض اوقات ان لوگوں کا ٹارگٹ بننا پڑتا ہے جن کی آپ کوریج یا جن کے حالات اور واقعات کی تحقیق آپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کی فلم بنا رہے ہوتے ہیں،
یا ان کے ان ایکٹس سے آپ خبروں کے نقطے نکال کر اخبار میں خبریں شائع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹارگٹ بن سکتے ہیں. اس لیے کنفلکٹ رپورٹر کو اگر وہ اپنے ملک میں اس نوعیت کی کوریج کر رہا ہے، کنفلکٹ کی یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو ان میں سے وہ حصے جس میں اغوا برائے تاوان ہے، ڈیزاسٹرز کی کوریج ہیں اور دوسرے عوامل کی کوریج ہیں، تو اس کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ وار رپورٹر ہیں، سول وار کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر اس قسم کے خطرات آپ کو ٹارگٹ کلنگ کے بہت کم ہوتے ہیں. یس، ان وار رپورٹنگ اور ان سول وار رپورٹنگ اف دا پارٹیز نوز کہ یو آر اے رپورٹر اور آپ ان کے اگینسٹ سٹوریاں فائل کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی ٹارگٹ کا بنا دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال عراق اور امریکہ کی جنگ کے دوران الجزیرہ کے بیورو چیف کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا گیا اور دنیا بھر میں اس کی خبریں چھپیں. اور میں چونکہ خود عراق وار کی کوریج میں موجود تھا، تو اس حوالے سے جب ہم کنفلکٹ رپورٹنگ کے دوسرے حصوں کو پڑھیں گے تو میں آپ کو اپنے اور ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گا جو میں نے بغداد میں کنفلکٹ رپورٹنگ یا وار رپورٹنگ کے ذریعے دیکھے. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کنفلکٹ رپورٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنفلکٹ رپورٹنگ کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں. اس سے آپ کا پرسیپشن کلیئر ہوگا. ویسے تو میں نے شروع میں لیکچر کے آپ کو بتایا کہ کنفلکٹ رپورٹنگ یا وار رپورٹنگ یا تنازعات کی رپورٹنگ جدید جرنلزم میں کچھ عرصہ پہلے مروج ہوئی ہے. اس سے پہلے سبھی چیزیں رپورٹنگ یا خبروں کا حصول کہلاتے تھے. اس کی کلاسیفیکیشن حال ہی میں ہوئی ہے، گزشتہ کچھ سالوں میں ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنفلکٹ اور تنازعات بھی ابھی پیدا ہوئے ہیں. جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے تنازعات موجود ہیں. اگر ہسٹورک پرسپیکٹو میں آپ تنازعات کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ جب یہ کائنات بنی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. تو پہلا کنفلکٹ جنت میں شیطان اور انسان کے درمیان واقع ہوا. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ہمارے لیکچر سے ڈائریکٹ کنسرن نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک مثال دینے کے لیے بتایا کہ کنفلکٹ کا آغاز اس کائنات کی تشکیل ہونے کے ساتھ ہی آیا. نیکی اور بدی کا کنفلکٹ سامنے آیا. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم اور حوا کی اولاد شروع ہوئی جس کو ہم نسل آدم کہتے ہیں. تو حابیل اور قابیل دو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان دونوں میں ایک تنازع پیدا ہوا. اس تنازع کے نتیجے میں حضرت قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا اور انسان کی اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا مرحلہ آیا. تو انہوں نے ان کو کیسے دفن کیا؟ یہ تفسیر میں آپ کو ملتا ہے کہ ایک کوا زمین پر آیا، اس نے اپنی چونچ سے مٹی کو کھیڑنا شروع کیا اور دوسرے کوے کو اس میں دبا دیا جو مر گیا تھا. تو انسان نے اس جرم کو چھپانے کے لیے حضرت قابیل نے حضرت حابیل کو مٹی کھود کر دفن کر دیا. اور حضرت حابیل کی قبر سیریا، شام میں، لبنان اور سیریا کے بارڈر کے قریب ہے. اور عراق جنگ کی رپورٹنگ کے سلسلے میں مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں حضرت حابیل کی قبر موجود ہے. آپ اس تصویر میں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس تنازع کی انتہا قتل پر ہوئی. اس طرح انسان کی سرشت میں تنازع اور اختلاف موجود ہے. اس سے آپ آگے بڑھیں تو نسل انسانی پھیلنے لگی اور پھر نئی نوعیت کے تنازعات سامنے آئے. ایجادات کے ساتھ تنازعات
کا بھی تعلق ہے اور انسانی معاشرت کے آگے بڑھنے سے بھی تنازعات کا تعلق ہے۔ ان تنازعات کی پوری ہسٹری ہمیں الہامی کتابوں میں ملتی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جو لوگ زبور پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے، وہاں بھی آپ کو تنازعات کے، کائنات میں تنازعات کی ایک تفصیل ملتی ہے۔ الہامی کتابوں کے بعد پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی اپنی معاشرت میں قوانین بناتا ہے۔ کچھ قوانین ایک گروپ کو پسند ہیں، دوسرے قوانین دوسرے گروپ کو پسند ہیں، اور ان کا جو اختلاف واقع ہوتا ہے اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جائیداد کے جھگڑے، مال کے جھگڑے، انسانوں کے اختلافات اتنے بڑھتے ہیں کہ حکومتیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور پھر حکومتیں متحارب ہوتی ہیں تو فوجیں حرکت میں آتی ہیں اور جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کے آپ جدید دور میں آئیں تو بھی آپ کو جنگوں کی تفصیل ملتی ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلامی کو اٹھوائیں تو غزوات، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلیبی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو ان صلیبی جنگوں کے حوالے سے بہت سی تفصیل اور رپورٹنگ آپ کو کتابوں میں ملتی ہے، لیکن کسی کتاب میں کوئی شخص یہ نہیں لکھ رہا ہوگا کہ اس جنگ کا میں رپورٹر تھا۔ یہ جتنی تفصیلات ہیں کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں، یہ وہ ہیں جو اس وقت جن لوگوں نے جنگیں لڑی، جنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے ان واقعات کو نیریٹ کیا۔ اس وقت لکھنے پڑھنے والے لوگوں نے وہ پوائنٹس نوٹ کیے، یا چند ایک لوگ جو اس جنگ میں شریک تھے، جرنیل، کمانڈرز جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے اپنی یادداشتیں رقم کی، اور وہ ضبط تحریر میں آنے کے بعد دستاویزات یا کتابی شکل میں ہم تک پہنچی۔ قدیم دور اور جدید دور کی رپورٹنگ میں فرق یہی ہے کہ قدیم دور میں جنگوں کی جتنی بھی رپورٹیں ہوئی ہیں وہ ان کہانیوں پر مبنی ہیں جو جنگ لڑنے والوں نے بتائیں، یا جنگ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کی کہانیوں کی بنیاد پر لوگوں نے تفصیلات لکھی۔ اس کی بھی بہت سی ڈیٹیلز آپ کو کتابوں میں ملتی ہے، ریسرچ کریں تو آج آپ کو بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں، لیکن فریش رپورٹنگ، لائیو رپورٹنگ، انسٹنٹ رپورٹنگ، اسی لمحے جو کچھ ہوا وہ ماڈرن جرنلزم نے اس قابل کیا رپورٹر کو کہ وہ تازہ ترین صورت حال سے آگاہ کرے، خواہ وہ جنگ کی ہو، سول وار کی ہو، ڈیزاسٹر کوریج ہو، مین میڈ ڈیزاسٹر ہو یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو، اس کی کوریج چند ہی لمحوں میں آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ کہیں کوئی ہنگامہ ہو، دہشت گردی کی کارروائی ہو، بم بلاسٹ ہو، کہیں اغوا ہو، تو آپ کو تازہ ترین خبریں اسی لمحے ملتی ہیں۔ یہی ماڈرن جرنلزم اور ماضی کے جرنلزم میں فرق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بفور ماڈرن جرنلزم ہسٹری آف دا وار واز ریٹن آفٹر دی اینڈ آف اے کنفلکٹ۔ اور ساتھ یہ بھی چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ among recent wars the Kosovo war received a great deal of coverage as did the Gulf War۔ اب اگر تحقیق کریں تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ماڈرن اور قدیم دور کے درمیان کون شخص ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ فرسٹ نون وار رپورٹر ہے۔ تو اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ نون وار رپورٹر واز ہیروڈوٹس، جس نے اکاؤنٹس آف پرشین وار لکھے ہیں۔ ہی ڈڈ ناٹ ہمسیلف پارٹیسپیٹڈ ان دا ایونٹ، اس نے خود پرشین وار میں شرکت نہیں کی، لیکن اس نے اس کے تازہ ترین اکاؤنٹس ان لوگوں سے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی پوچھ کر لکھے۔ اسی طرح ایک اور نام بھی آج کی کتابوں میں ملتا ہے،
Henry Robinson, who covered Napoleon's war for the Times of London. ہنری رابنسن نے جو کوریج کی وہ بھی آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں تھا، بلکہ اس نے ان لوگوں سے جنگ کی تفصیلات پوچھی جو تازہ ترین رپورٹنگ کر سکتے تھے، حالات سے واقف تھے، اس لیے اس کا نام تاریخ میں لکھا گیا۔ اور چونکہ ہم آج کل انگریزی اور انگلش ایرا میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے زیادہ سورس آف انفارمیشن وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگلش میں کتابیں لکھی ہیں، ورنہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کے واقعات غزوات کے بھی موجود ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے بھی موجود ہیں جو انہوں نے صلیبی جنگوں میں انجام دیے، حضرت خالد بن ولید کی جو سپہ سالارانہ صلاحیتیں ہیں اور انہوں نے کس طرح جنگیں لڑیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے شام یا سیریا کو کیسے فتح کیا، یہ اکاؤنٹس بھی اسلامی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے رائٹرز عربز یا ایشینز ہیں، اس لیے ویسٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ملی، اور آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ویسٹرن میڈیا حاوی ہے، اس لیے ہم بھی سورس آف کنفلکٹ رپورٹنگ کی تاریخ جب ڈھونڈتے ہیں تو ہم ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں، ورنہ تاریخ اسلام میں اور ہمارے ریجن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جنگوں کے اکاؤنٹ لکھے، لیکن انٹرنیٹ پہ یا تحقیقی کتابوں میں ان کا ذکر کم ملتا ہے۔ یہ آپ لوگ جو کنفلکٹ رپورٹنگ کے طالب علم ہیں اور مستقبل میں جنہوں نے فیلڈ میں جا کر کام سر انجام دینا ہے، یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی دنیا کو بتائیں کہ ویسٹ نے ہی سب کچھ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی عالم اسلام میں ایسے اسکالرز، ایسے مصنفین موجود تھے جنہوں نے بہت سے تنازعات کی رپورٹنگ کی اور بہت زیادہ اچھے انداز میں ہمیں میسیجز کمیونیکیٹ کیے۔ تو کنفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ آج کے حوالے سے اتنی چیزیں ہی یاد رکھیں کہ ہم نے کنفلکٹ رپورٹنگ کی تعریف پڑھی ہے، ہم نے کنفلکٹ رپورٹنگ کی کچھ اقسام پر ڈسکشن کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ ہم کنفلکٹ رپورٹنگ کے پس منظر اور اس کی قسموں کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو کنفلکٹ رپورٹنگ کے اور پہلوؤں پر بات کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔